हुकूमत के पास इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है। वो जितने भी वार करते चले जा रहे हैं, उसका किसी किस्म का कोई भी तोड़ आज तक हुकूमत नहीं निकाल सकी। उन्होंने उन पर मुकदमात भी बनाए, उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इकदाम भी किए, सोशल मीडिया भी यूज़ किया, दीगर मीडिया भी यूज़ किए, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस्तेमाल कर लिया, पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर लिए, जो स्टेट फोर्सेस होती हैं वो भी इस्तेमाल कर ली। उन्होंने अपने अंडर द टेबल जो डीलिंग्स थी वो भी कर ली। हर लिहाज से उन्होंने जितने भी इकदाम करने थे वो इमरान खान के खिलाफ कर कर देख चुके, लेकिन नाकाम रहे और इमरान खान का उनका मुकाबला नहीं कर सके। उनके पास इमरान खान का तोड़ है ही नहीं। असल में इमरान खान की जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान एक सरमायादारा निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा चुके हैं और सरमायादारा निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की सज़ा के तौर पर आज वो जेल में बैठे हुए कि भाई हाकिम तबके के ख़िलाफ़ एक शख्स उठता है और वो उठ कर ये कहता है कि आप गलत हैं और उस गलती को साबित भी कर देता है और लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना लेता है। क्यों? कि वो सारे के सारे लोग किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरीके से इस जालिमाना निज़ाम के या सरमायादाराना निज़ाम के मुतासरीन में से थे और वो तमाम के तमाम मुतासरीन जो हैं फिर वो इमरान खान के पीछे चलने लग गए। और इमरान खान ठीक बात करे या गलत बात करे, वो उनको सही लग रहा है, वो उनके दिलों में उतर रही है, वो बात वो उनके ज़हन नशीन हो रही है, उनको लग रहा है कि उनकी अपनी रिफ्लेक्शन है और उन तमाम सरमायादारों के ख़िलाफ़ एक जहाद के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरमायादाराना निज़ाम के जो मौजूदा लोग हैं, जिनमें उमरा हैं, जिनमें बड़े तबकात के जो लोग हैं, जो शाहाना किस्म की ज़िंदगी बसर करते हैं, जिस वक्त वो जेलों में चले गए थे तो वो चीखो पुकार करते थे। वो नहीं रह सकते थे कि भाई उनके पास वो सहूलतें नहीं थी, उनके पास वो एयर कंडीशन नहीं था, उनके पास वो नरम बिस्तर नहीं थे, उनके पास उम्दा किस्म के गुसल खाने नहीं थे, उनके पास खुशबूदार पानी नहीं था जिससे वो गुसल कर सकते, जिससे वो हाथ मुंह धो सकते। उनके पास वो सहूलियात नहीं थी जो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती आ रही थी, जो उनको पैम्पर्ड करके पाला और पोसा गया था, बड़ा किया गया था, बनाया गया था, वो तमाम के तमाम उनके पास नहीं थी। वो महल्लात में रहने वाले लोग एक छोटी सी कोठरी में रहने पर जिस वक्त मजबूर हुए तो चीखने चिल्लाने लगे, चाहे वो जितने भी लोग थे उनसे वो बसर नहीं हो सका। लेकिन इमरान खान की सिचुएशन मुख्तलिफ थी। वो खिलाड़ी था, वो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था। उसने जो है वो बहुत सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में और नशेब व फरास देखे हुए थे। वो जिस वक्त जेल में गया तो उसको ये बात कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा उसको, क्योंकि खिलाड़ी वो धूप में खेलने वाला, खुले मैदानों में जहाँ पर सर पर बड़ा सा सूरज चमक रहा हो, नीचे तपती हुई ज़मीन हो, उसमें वो क्रिकेट जैसी खेल जो कि 5-5 दिन ऐसी खेल थी जो आपको खेलनी पड़ती है, मैदान में खड़े रहकर अपनी रंगत जलानी पड़ती है, अपना खून जलाना पड़ता है और अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। वो उस किस्म की तरबियत का शख्स था और वो उसने वहाँ पर तरबियत हासिल कर रखी थी, उसको जेल भेज दिया गया। उसके लिए चीज़ें कोई मुश्किलात ना पैदा कर सकी और उनका ये जो ख्वाब व ख्याल था कि इमरान नहीं रह सकता कैद में या जेल में नहीं वक्त गुजार सकता, वो उनका जो भयानक ख्वाब बन गया, नाइटमेयर बनकर इमरान खान के सामने आया। और फिर उसके बाद उनके जितने इक़दाम थे वो सारे के सारे बैकफायर कर गए। आप देखें कि अवाम ने जिस तरीके से 8 फरवरी को जो फैसला दिया वो 9 मई के बिल्कुल उलट हो गया कि भाई कहना ये था कि शायद 9 मई की वजह से ये जमात जो है वो एंटी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको वोट किया कि भाई 8 फरवरी सबके सामने नजर आ गया और उन्होंने एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज से इमरान खान पर एतमाद और का इजहार किया और इस एतमाद पे इजहार करने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो हल्के थे उसमें खलबली मच गई और खौफ और हरास फैल गया, परेशानियां आ गई और उनके अंदर एक अजीब सा तासुर पैदा हो गया कि इमरान खान वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक घंटियां, जिस तरह मंदिर की घंटियां बजती हैं, इसी तरह उनके दिल और दिमाग पर घंटियां बजने शुरू हो गई और उन्होंने खतरात को महसूस किया। इमरान खान अब जितने भी इक़दाम कर रहा है उनके पास उनके हल नहीं होता, उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, उसका जो है वो किसी तरीके से भी जो है वो उसके पास तोड़ नहीं है।
اور اس توڑ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستانی عوام میں اور پاکستانی مختلف طبقات میں، بلکہ بین الاقوامی طور پر، جہاں پر ہیومن رائٹس کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے، جہاں پر انسانیت کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی اہمیت ہے، وہاں پر عمران خان کی بات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ جمہوری اقدار بہت بری طریقے سے خطرے میں ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان کی یہ باتیں جو ہے وہ مقبولیت حاصل کر رہی ہیں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان سے انٹرویو لے لیا اور جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کو پریشان کرتی چلی جا رہی ہیں، اور حکومت کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس طرح کے باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ لگے اور وہ کسی طرح سے فارغ ہوں، اپنی جان چھڑائیں۔ اتنے برے حالات میں وہ چلے گئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے خلاف ریزسٹنس بن کر سامنے آیا، اور وہ ان کو اس طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے جس کا ان کو کبھی اندازہ ہی نہیں تھا، کبھی سوچ میں نہیں تھا، ان کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس میں عمران خان یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں کہ وہ اس پورے عرصے میں کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکا۔ آپ ان کی کے پی میں حکومت رہی ہے، پنجاب میں رہی ہے، مرکز میں رہی ہے، کوئی قابل قدر ان کی خدمات یا ایسی پرفارمنس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ عوام نے ان کو ووٹ دیو۔ لیکن دوسری جانب جو ان کی باتیں ہیں وہ کئی 100% صحیح ہیں، کئی 100% کا میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ جو ایسا نظام ہے جو کہ امیر کو امیر تر کر رہا ہے اور غریب کو غریب تر کر رہا ہے، لوگوں پر مختلف انداز پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ لوگ حاوی ہیں کہ وہ اپنے محلات بنا رہے ہیں، وہ انہوں نے بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنے جتنا بھی جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ جس میں کہ عام آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ الیکشن سسٹم دیکھ لیجیے، پاکستان میں الیکشن سسٹم اتنا مہنگا ہے کہ اگر کروڑوں روپے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو وہ غریب آدمی کی نمائندگی کوئی نہیں کر رہا ہوتا، وہ جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں وہ ہوتے ہی ہیں عمرہ کی طبقات میں سے، اور پھر وہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو ان میں سے جب کوئی شخص جیتتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عمرہ کی نمائندگی کر رہا ہوتا، لیکن عام عوام کی نہیں کرتا۔ اس پہ بھی کبھی عمران خان کی پارٹی نے، پی ٹی آئی نے اس پہ بھی کوئی اقدامات کبھی نہیں کیے، لیکن ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں لگ رہی ہیں، دلوں کو ہلا رہی ہیں، متاثر کر رہی ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب دوسری جانب اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہاں پر بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں سرمایہ جو کیپٹلزم ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے بھی پوری دنیا میں اپنی جڑیں بسا کے رکھی ہوئی ہیں، مضبوط کی ہوئی ہیں، اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے، جو عوامی جمہوریت ہے، وہ پریویل کر سکے۔ اور اس صورتحال میں جب عمران خان کے سامنے آتا ہے تو ان کو بھی ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے۔ اور پھر پاکستان چونکہ ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان جو آرمی ہے وہ 6 نمبر کی دنیا میں آرمی ہے اور بڑی اسٹرانگ آرمی سمجھی جاتی ہے، اور ہندوستان کو اگر کسی سے خطرہ بھی ہے اس پورے ریجن میں تو وہ پاکستان آرمی سے ہے، تو وہ بھی اس کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی ان دونوں کے جو اختلافات ہیں اس کو ہوا دینے کے لیے ایسے اقدامات کرتی ہے، ایسی پیسے کو ان پٹ کرتے ہیں، ایسے میٹیریل کو اور ایسے اقدامات کرتے ہیں، ایسے فنڈز جو ہیں چینل کر رہے ہیں، اور ایسی سکیمز بناتے ہیں، ایسی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو لڑایا جائے، اور اس لڑانے سے ایک تو جمہوریت آپ کی کمزور ہوگی، دوسرا آپ کی فوج کمزور ہو رہی ہے، ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کی رہی ہے۔ اب دیکھیں چونکہ حکومت کے پاس عمران خان کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور عمران خان کا توڑ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ان کے جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو رہے تھے، سارے کے سارے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی جو ہے ان کے 2 کیسز مزید جو تھے اس سے بھی وہ بری ہو گئے، جتنے بھی کیسز ان پہ 150 کے قریب ان کے کیسز ہیں، لیکن جن جو ہائی پروفائل کیسز تھے جن میں ان کو کنوکشن بھی پہلے ہو چکی تھی ان سے بھی وہ بری ہو رہے ہیں، ان کی وہ سزائیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں بہت ہی
اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ بھئی اگر عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو گئے تو وہ باہر آ جائیں گے، تو پھر اس صورتحال میں ان سے ایسا کام کروایا جاتا ہے، ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے کہ جو کہ ڈائریکٹ فوج کے خلاف چلی جاتی ہے. جیسے کہ پچھلے کچھ جرنیلز جو تھے پاکستان میں وہ باہر چلے گئے، کچھ فوجی افسران باہر چلے گئے، اور جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک دن پہلے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بہت بڑا جلوس کر دیا، احتجاج کر دیا تھا جی ایچ کیو سامنے، راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے منعقد کیا تھا، جس دن آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی، جو کہ غلط فیصلہ تھا، جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جس نے بھی کیے جیسے بھی ہوئے، وہ انتہائی غلط چیزیں تھیں. اور اب اس صورتحال میں بھی یہ 1971 کی ویڈیو بنا کر یہ پیش کرنا، یہ بھی کسی کی طرف سے کروایا گیا ہوگا، جس سے کہ عمران خان ڈیمیج ہوا ہے. عمران خان کو مختلف حوالوں سے وہ ریکنسیلیشن کی طرف جو ٹریک چاہ رہا تھا، جو صلح و صفائی کی طرف بات چل رہی تھی، وہ ایک دفعہ پھر ڈیمیج ہو گئی ہے اور وہ پٹری ٹریک سے اتر گئی ہے، اور پھر جو ہے کنفرنٹیشن پر پاکستان تحریک انصاف اور کچھ جرنیل جو ہیں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور پھر کنفرنٹیشن کی وہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے کسی صورت میں بھی بہتر نہیں ہے. اس صورتحال پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی اپنی پروفائل لوڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان آرمی کی جو سچویشن اس کو بھی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کنسپیرنسی، میں بڑی اپنے ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کنسپیرنسی کا حصہ ہے کہ وہ ایک طرف پی ٹی آئی جیسی مقبول سیاسی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی جو سب سے مضبوط قلعہ ہے پاکستان آرمی کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. اور جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، واقعی ڈیجیٹل ٹیررزم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم نہ صرف پاکستان آرمی کے خلاف ہو رہا ہے، بلکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی ہو رہا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے جی بہت شکریہ.